بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا پوری سورت کو، اور تھوڑا سا واقعہ عرض کر رہا تھا، اور پھر اس کے اوپر جو سبق مرتب ہوتے ہیں جو اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کروں گا۔ I'm speaking about the story that's mentioned in Surah Al-Fil, the elephant, and also Allah subhanahu wa ta'ala, He sends and He gives us these surahs so that we can extrapolate lessons from there. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یمن کے علاقے کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے اپنی یہاں ایک بہت بڑا گرجا بنایا ہوا تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اس نے پھر یہ بہانہ بنایا کہ کسی موحد نے، کسی مسلم نے یہاں آ کر اس کی بے احترامی کی، اس لیے اب میں ادھر جاؤں گا وہاں اپنی پوری فوج کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، اور ان موحدین اور مسلمین کا جو محترم مقام ہے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ I'm going to raise to the ground the sacred place of these موحدین، these مسلمین۔ تو اس نے اسی طرح کیا کہ پورا لشکر لے کر یمن کے علاقے سے وہ وہاں سے چل پڑا، اور اس سورت کا نام بھی سورت الفیل، وہ سورت جس میں ہاتھیوں کا تذکرہ، ہاتھیوں کے تذکرے والی سورت، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں الفیل ہاتھی والی صورت، نہ، یہ ایک عربی کا انداز ہوتا ہے۔ سورۃ الفیل مطلب سورۃن تذکر فی الفیل، وہ سورہ جس کے اندر ہاتھیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ابرہہ نے بہت سارے ہاتھی اپنے ساتھ لے گیا۔ He took many elephants with him، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سوچا کہ میں اگلے کے اوپر رعب ڈالوں گا۔ I want to strike awe and fear in the hearts of the people، کیونکہ جس جنگ کے اندر بھی آپ جائیں یا لوگ جاتے ہیں تو اصل جنگ سے اہم چیز اس سے پہلے اگلے کے دل کے اندر اپنی طاقت کا رعب ڈالنا ہوتا ہے۔ The most important thing in any war is before you actually go into war to strike fear and awe into the heart of people, into the heart of the soldiers, into the heart of the opponent، کیونکہ جب آپ نے ان کے دل کے اندر ڈر ڈال دیا تو آدھے وہ کمزور ہو گئے پہلے سے۔ اسی وجہ سے پہلے سے یہ خواہ مخواہ لیک انفارمیشن کی جاتی ہے کہ اس ملک کے پاس اتنے F-35 ہیں اور اتنے بحری جہاز ہیں اور ایسی سمبرین ہے کہ اس سے اتنے راکٹ نکل سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، خواہ مخواہ لیک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ دوسرے ملک والوں کو پتہ چلے گا، ان کے ذہن کے اندر اوہ ان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، تو اگلے کے دل کے اندر پہلے سے رعب پڑ جاتا ہے، اور وہ 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ واقعی لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں، ان کے ساتھ پنگا کرنا چاہیے یا نہیں۔ should we even begin to be in opposition with these people because they are so strong۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا خضاب لگانا 3 موقعوں کے اوپر اس کی اجازت ہے۔ ویسے اگر کوئی رنگ لگائے تو روایات میں آتا ہے کہ کالے کے علاوہ اجتنب السواد، کالا رنگ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے دوسرے کو۔ لیکن دوسرے رنگ جو ہیں ڈارک براؤن ہو کوئی اور اس طرح، اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ مہندی جو ہے وہ بھی ایک قسم کا براؤن ہے، ڈارک ریڈ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقع ایسے بتلائے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب جنگ کے اندر جائیں، when you are going into war، تو اس وقت جتنی بھی وہاں جنگجو ہیں، all the fighters، ان کو چاہیے کہ وہ کالا خضاب لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دشمن دیکھے گا کہ پورے کی پوری فوج جو ہے
وہ سب ان کے کالے داڑیاں ہیں، کالے بال ہیں، مطلب بالکل جوان ہیں، طاقتور ہیں، تو پہلے سے ان کے دل کے اندر رعب۔ اور اگر انہوں نے دیکھا کہ سارے سفید بال والے ہیں، بالکل ہڈیاں نظر آتی ہیں، تو جو تھوڑی بہت طاقت تھی وہ اور زیادہ ان کی کانفیڈنس بڑھ جاتی ہے، اور کانفیڈنس یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انسان اپنے کانفیڈنس اور اپنی مضبوطی کی وجہ سے اگلے کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، اور جب دل کے اندر رعب آ جائے تو مضبوط سے مضبوط آدمی ہو، وہ رعب اور وہ جو خوف ہوتا ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ جنگ کے میدان میں آپ کالا خضاب استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ دشمن کو یہ محسوس ہو کہ یہ سب کے سب جوان ہیں، مضبوط ہیں، اب ان کی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ اور اس جیسی چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو پتہ چلتا ہے کہ استاذ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں سب سے زیادہ تجربہ تھا۔ سیرت کا عجیب پہلو۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ ابرہہ نے یہ جو ہاتھی اپنے ساتھ تیار کیے، all these elephants، اور جب انسان تاریخ کو پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت کے سب سے بڑے اور اونچے اور مضبوط قسم کے ہاتھی تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے نا، لیٹس ٹیک اے پکچر کہ آپ ادھر کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے 100 ہاتھی اتنے اتنے اونچے، 6 7 7 فٹ کے، اور اتنے مضبوط شے، جب وہ چلتے ہیں 100 ہاتھی تو پوری زمین کے اندر گویا زلزلہ آ جاتا ہے، اور ان کی آواز ہو، the noise of all those elephants and the weight and the sheer volume and the amount of space they are covering۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی جو چمڑی ہے وہ کافی مضبوط ہوتی ہے، تو تیر اس کے اندر بڑے مشکل سے اندر جاتا ہے۔ Their skin is very very tough, their hide is called. It's very strong and very thick, and it's very hard to pierce arrows into there۔ تو اس لیے وہ اتنے ہاتھیوں کا جو لشکر ہے وہ ادھر سے پورا سفر کر کے گئے، اور سفر کرتے ہوئے when they came close to مکہ، ادھر نزدیک علاقے کے اندر وہ رک گئے، اور انہوں نے مکہ والوں کو جواب بھیجا۔ They sent a message to the people of Makkah and they said send us your leaders۔ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرز ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم ان سے بات چیت تو کریں۔ Let us talk to your leaders۔ تو اس وقت لیڈروں میں سے سیدنا عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان محترم، وہ اس وقت کے لیڈروں میں سے اور سرداروں میں سے تھے۔ چنانچہ وہ آئے۔ اب یہ جو فوج تھی، جتنی دیر ادھر قیام تھا، تو ان میں سے کچھ سپاہی ایسے تھے کہ ان علاقوں کے اندر گئے اور وہاں کسی کی بکریاں انہوں نے چرا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ فلاں علاقے کے اندر گئے، اور چونکہ یہ مسلح تھے، they had all the weaponry، and they went to this area and they found some camels and they stole those camels and brought it back with them، and because they were in the soldiers gear، فوجی ان کے ساتھ پورا سامان تھا، اسلحہ تھا، پورا لیس تھے، تو ہر آدمی جو عام دیہاتی تھے وہ ڈرتے تھے، they were scared of them۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب ادھر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تشریف نہیں فرما تھے، تو عبد المطلب سے جب ابرہہ نے بات چیت کی کہ ہم تو آئے ہیں ادھر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، we've come over here so that we can raise کعبۃ اللہ to the ground، tell us what you're going to do about it۔ تو تاریخ میں لکھا ہے عجیب واقعہ کہ عبد المطلب ان سے فرمانے لگے، باقی آپ کا جو ظلم ہے وہ تو ظلم ہے ہی ہے، لیکن یہ جو عوام الناس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرو۔ What ظلم you've been doing previously and what ظلم you are going to do upon the buildings،
But before we even talk about that, this zulm that you are doing upon the civilians, let's sort that out. اس کو sort out کرتے ہیں. تو ابرہا نے کہا کہ سویلینز کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر ہم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ What have we done؟ تو عبد المطلب نے ان سے فرمایا کہ آپ کے جو فوجی ہیں انہوں نے جا کر فلاں علاقے سے بھی چوری کی، فلاں، بلکہ میرے جو 100 اونٹ ہیں وہ بھی وہ لے کر چلے گئے. They've even taken my camels as well. تو ابرہا نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ اس نے کہا ہاں. And what do you want؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس سے جو چیزیں لی ہیں وہ واپس کر دیں، اور میرے جو اونٹ ہیں وہ بھی مجھے واپس کر دیں. And give me those back. تو ابرہا نے سب سے پہلے حکم دیا کہ یہ سویلین سے، عام لوگوں سے، جنرل پبلک سے جتنے بھی تم نے چیزیں لی ہیں وہ واپس دو. عام لوگوں کو آپ نقصان نہ پہنچاؤ. Don't be hurting the normal people. پھر آگے اس سے کہا کہ چلو ہم آپس میں بات چیت اور کرتے ہیں آگے. لیکن یہاں ایک بات کہ ابرہا جتنا بھی برا تھا، however bad he was، لیکن ان لیڈروں کے اندر ایک اصول ضرور تھا. They had a principle and they said don't hurt the civilians. عام جو مخلوق خدا ہے نا ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. فلسطین کے حالات دیکھ لو، جو ظلم پہنچایا جا رہا ہے اکثر جو ہے وہ سویلینز کو، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، اور ان کے جتنے بھی گھر ہیں باہر ہیں جتنے پورا تباہ کر دیا. پاکستان کے حالات دیکھو تو وہاں بھی شوٹنگ ہوئی سویلینز کے اوپر. حالانکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک غیر مسلم لیڈر ہے لیکن کہتا ہے نا سویلینز کو کچھ مت کہنا. جس کو پچھلے ہفتے کے اسلام آباد کے میسکر کے بارے میں کہ لائٹیں بند کر دی اور شوٹنگ شروع کر دی فوج کی طرف سے، سویلینز کو نہ ان کو کچھ مت کہو. اور اسپیشلی اگر وہ کمزور ہیں، اور اسپیشلی اگر وہ نہتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ کمزور ہیں، اسپیشلی اگر وہ نہتے ہیں، ان کو کسی صورت میں چھیڑنے کا نہیں ہے. تو اس لیے واپس آتے ہیں ابرہا کی طرف، اور اس نے جب پکا ارادہ کر دیا تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا عبد المطلب میں تو آپ کو لیڈر سمجھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ میرے سے بات چیت کرو، کعبۃ اللہ کو بچانے کی کوشش کرو، اور تمہیں اپنے ان اونٹوں کی فکر ہے. تو عبد المطلب نے عجیب بات سنہری الفاظ والے کہی. انہوں نے کہا کہ ان اونٹوں کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، کعبۃ اللہ کی ذمہ داری، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. دل سے بات نکلی، موحد تھا. وہی ہوا. اللہ رب العزت نے پھر کعبۃ اللہ کی کس انداز کے اندر حفاظت کی کہ جب یہ گئے، ابرہا نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جا کر حملہ کریں گے. اب ہمارا پکا ارادہ ہو گیا، کوئی نیگوسیشنز نہیں کرتے ہیں. وی ناٹ گوئنگ ٹو نیگوشیٹ ود اینی باڈی. جو ہی لشکر وہاں سے آگے ہوا، مجھے پتہ ہے کچھ ساتھی کالز پر ہیں لیکن اس واقعے کے ذرا مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو جو ہی وہ گئے اور برے ارادے سے، تو ادھر اللہ رب العزت نے پھر اپنے چھوٹے چھوٹے مخلوق جو ہیں وہ بھیجے پرندوں کی شکل کے اندر، اور ان پرندوں کے ایک 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 اس کی چونچ کے اندر، اور ایک ایک ان کے دونوں پاؤں کے اندر ایک ایک کنکری تھی. ایک ایک پرندے کی 3 کنکریاں، ایک اس کے منہ میں، ایک اس پاؤں میں، ایک دوسرے پاؤں کے اندر. اور پھر وہ
ایک بڑے چھتے کے لحاظ سے فلاکس آف دیز برڈز، ہیوج اماؤنٹس آف دم، بڑی تعداد کے اندر، اور وہاں سے اوپر سے جب گزرے تو وہ اس پتھر کو چھوڑ دیتے۔ کہاں سے وہ اتنے زیادہ پرندے آئے، کتنے جلدی آئے، کہاں سے انہوں نے یہ کنکریاں لی؟ کیونکہ وہ پورا ریگستان ہے، کنکریاں کہاں سے لی اور کہاں سے وہ آئے اور کہاں چلے گئے، تاریخ اس سے خاموش ہے۔ لیکن جس انسان کے اوپر اور جس جانور کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی، تاریخ کے اندر لکھے اگر انسان کے اوپر گرتی سر کے اوپر تو پورے جسم کے اندر ٹریول کر کے دوسری طرف سے نکل جاتی، ہاتھی کے اوپر اندر جاتی، جا کر سیدھے اس سے دوسری طرف سے نکل جاتی اور پھٹ کر نکلتی، اس ہاتھی کا ادھر ہی سا نکل جاتا، وہ گر کر وہ تڑپتا رہتا۔ Those birds, they would let go of those little stones, the little pebbles. Each of them had 3, and when it fell upon a person, it would go through the whole of their body, and it would disintegrate the whole body. It fell on the animal, and it would kill the animal instantaneously. فوراً وہ مر جاتا، اور بڑی ہی جلدی کے اندر، سیکنڈوں منٹوں کے اندر پورا کا پورا لشکر جو ہے وہاں زمین پر پڑا ہوا تھا، اور ان جانوروں کے ایسے دھچے اڑا دیے ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے کہ چھوٹے چھوٹے ان کے پرزے ہو گئے، ان ہاتھیوں کے چھوٹے چھوٹے پرزے ہو گئے، انسانوں کے چھوٹے چھوٹے پرزے. They blew, those little pebbles blew the animals to pieces, small pieces. How do we know? Because if you look at the Quran very carefully, اللہ رب العزت، اب آؤ ترجمے کی طرف، اور وہ جو ابرہا اور اس کا ایک اس کا ایک ہاتھی وہ بچ گئے تاکہ وہ واپس جا کر پورا واقعہ بیان کر سکے. پورا لشکر جو ہے ان کنکریوں کے گرنے کی وجہ سے اس کے دچے اڑ گئے. اب آئے قرآن کی طرف. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ Do you not see what your Lord has done to the people of the elephants, all of them? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ رب العزت نے ان کی ان برے عزائم کو بالکل نیست کر دیا، ان کو ناکام کر دیا؟ Do you not see Allah has made their plots fail؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے بڑے جتھے کے اندر پرندوں کو بھیجا. ترمیہم، ان کو مارتے تھے، بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ساتھ. اور پھر آگے فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ رب العزت نے ان سب کو جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، گھاس کو جب جانور کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد اس کو اگل کر واپس اس کو ذرہ ذرہ کر دیتا ہے. The way animals eat hay, and when they've chewed them up and chewed them into small pieces، کیونکہ گھاس لمبا ہوتا ہے، کاٹ کر چھوٹا چھوٹا وہ ہو جاتا ہے. فرمایا ان کے ایسے دھچیاں اڑا دیے اللہ. blow them to pieces in such a way they were small pieces کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا گھاس ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان سب کو کر دیا ہے. وقت مختصر ہے، اگلے سیشن کے اندر اس سے ہمیں کون سے سبق کہ اللہ کی قدرت، دنیا کے اندر مخلوق کو تواضع وغیرہ وغیرہ جو سبق حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سب سے طاقتور نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اس سے بڑی طاقت کسی کی بھی نہیں ہے. وہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر سب کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے. دعا کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر لیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔